سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں. آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے, جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے, لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے, قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے, یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے, قبر میں چل کے مدد قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے. یہ باتیں ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. مجھے بتائیے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی سے دعائیں مانگی ہوں؟ یا اللہ کے رسول نے کبھی اس بات کا حکم دیا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے آ کر دعائیں مانگو؟ کوئی ایک حدیث نہیں دکھا سکتا. اسی طرح صحابہ اکرام نے کبھی اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد میں آپ سے اس طرح دعائیں مانگی ہوں جس طرح یہ لوگ اولیاء کے مزار پر جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے اپنے سے بڑے درجے کے صحابی سے اس طرح دعائیں مانگی ہوں ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں؟ کوئی ایک مثال نہیں دکھا سکتا. یہاں تک کہ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کہیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ مجھے چھوڑ کر میرے نبی سے جا کر دعائیں مانگو یا میرے ولیوں کو پکارو، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جب کہ وہ مجھ سے دعائیں مانگے، پھر میں اس کی دعا کو پورا کرتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو آہستہ آہستہ اور چپکے سے پکارو. کتنی ساری آیات ہیں اس کے علاوہ بھی جس میں اللہ نے اپنے آپ سے مانگنے کا حکم دیا، نہ یہ کہ اپنے نبی سے یا اپنے ولی سے مانگنے کا حکم دیا ہو. تو جب یہ باتیں نہ قرآن میں ہیں، نہ حدیث میں ہیں، نہ صحابہ کی زندگی میں ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ خالص شرک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے دلیل ہے، نہ حدیث سے دلیل ہے، نہ صحابہ کی سیرت سے کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے، بلکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو شرک کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، شرک اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. اگر انسان شرک کرتا ہوا توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ کا فیصلہ ہے ہمیشہ کی جہنم میں جلتا رہے گا، کبھی اس کو نجات نہیں ملے گی. اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور اس طرح کی شرکیہ باتوں سے اور اس طرح کے عقیدے رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے اور آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے.